بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر۔ اہم ترین چیزیں پاکستان کی سیاست میں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا اور آج انہوں نے اپنی درخواستیں جمع بھی کروا دی ہیں۔ کہاں کہاں کروائی ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گا۔ دوسرا، آرمی چیف کے معاملے کے اوپر جو اتنی سیاست کھیلی جا رہی ہے اور اتنا مطلب کہ وہ لمبا چوڑا بیان بازیاں اور باتیں اور ملاقاتیں اور یہ چیزیں ساری جو ہو رہی ہیں، اس کے اوپر دوبارہ میں آج ایک بار بات کروں گا۔ اور دوسرا، جو کل عمران خان صاحب نے سپیچ کی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پشاور، کراچی اور لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ گئے ہیں آج، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں درخواست جمع کروائی ہیں وہاں پر تینوں جگہ پر، لاہور، کراچی اور پشاور میں۔ درخواست کس قسم کی جمع کروائی ہیں؟ ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ سے سیدھا ڈائریکٹلی مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جو 3 واقعات ہوئے ہیں، ایک ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن، اور دوسرا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، جو معاملات جیسے ان کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور جس طریقے سے ان کو تشدد کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں ان کو ڈسکلوز کیا جائے۔ ایک درخواست یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا ہے، قاتلانہ اسیسینیشن کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر بات کیا کہتے ہیں درخواست جمع کروائی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تینوں معاملات کو سپریم کورٹ دیکھے اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، اور جو محرکات ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، وہ جو کیا کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ کاروائی ڈالی ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، ان کو ڈسکلوز کیا جائے پوری عوام کے سامنے، پبلکلی ان کو بتایا جائے کہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا، جنہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا اور پھر اس کے کیا کہتے ہیں امورلی ویڈیوز لی کی، اور اس کے علاوہ پھر جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ جو بہت بڑا ظلم ہوا پاکستان کی تاریخ کا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور سچ کی بات کی، حق کی بات کی۔ تو یہ تینوں چیزوں کا جو درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا، ایک تو عمران خان صاحب کا جو ایف آئی آر کا موقف ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر میں جو ہم نامزد کر رہے ہیں نام، ان کو کیا کہتے ہیں بروئے کال لایا جائے اور ان کے اوپر انٹروگیشن ہو جائے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں عدالت میں آئیں، قانون کی شکنجے میں آئیں جن کا ہم نام لے رہے ہیں۔ جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر ہے وہ مسترد ہے، ریجیکٹڈ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ جس کی وجہ سے پھر کیا کہتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں قانون کس قسم کا ہے کہ ایک بڑے شخص کے اوپر جو اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ابھی تک ایف آئی آر وہ نہیں درج کروا پا رہے اپنی مدعیت میں اور اپنی جو درخواست ہے اس کے اوپر۔ تو خیر یہ چیز تھی، سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہو گئی ہیں، اب دیکھیں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، سپریم کورٹ کس قسم کا ایکٹ لیتی ہے، کس طرح کا رد عمل ہوگا ان کا، اور یہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی۔ فی الحال تو اس کی شروعات ہوئی ہے، تو یہ آگے لے کے چلیں گے۔ پھر پاکستان میں ایک سیاسی کشمکش جو ہے وہ بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں بلکہ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور غیر یقینی سی صورتحال ہے، اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس طریقے سے معاملات مزید جو ہیں وہ بگڑتے بھی جا رہے ہیں اور سیاست بھی ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ آرمی چیف کے معاملے پر بھی نون لیگ کی جانب سے سیاست کی گئی ہے، اور یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ بہت کیا کہتے ہیں خطرناک ہے، افسوسناک ہے۔ آرمی چیف کے لیے ایک نام جس کے اوپر نون لیگ متفق تھی اور چند پارٹیز اور بھی متفق ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر کہنے اور سننے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی متفق ہیں اس کے اوپر۔ وہ تھا جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو نام تھا جو ان کا، تو اس نام کو لے کے اتنا پبلکلی مطلب کہ نون لیگ نے وائرل کیا اور نون لیگ نے اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی، حالانکہ
جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ انتہائی شریف نائس انسان ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں قانون ضوابط اور قانون پر عمل کرنے والے اور قانون کو سمجھنے والے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروفیشنل ایک جنرل ہیں، اور ان کا بھی نام سیاست میں لا کر، جیسے انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام سیاست میں انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور پبلکلی اس کو مطلب کہ کیا کہتے ہیں ایک ایشو بنائی رکھا ہے۔ اب جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے نام پر یہ متفق ضرور ہیں کہ ان کو جنرل بنا دیا جائے، چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے، مگر جو یہ پبلکلی چیزیں کر رہے ہیں، یہ سے بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنے مطلب کہ کیا کہتے ہیں ڈرامے کریں گے، اور مزید ایک ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر ہے، اس کا نام پبلکلی اچھالا جا رہا ہے، اور یہ شریف خاندان جو ہیں یہ ہمیشہ ان چیزوں سے مطلب کہ کرتے رہے، یہ چیزیں ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہے۔ اس بار جو پاکستان کی جو تقرری ہونے جا رہی ہے، پاکستان نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی جو تقرری ہے یہ متنازع بھی بنی ہوئی ہے ہلکی سی، کیونکہ میرٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور میرٹ جو ہے وہ جو لوگ کرنے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں میرٹ کا کوئی مطلب کیا کہتے ہیں نام و نشان نہیں نظر آتا، یا مطلب کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ کس قسم کا میرٹ ہوگا، جو ایک جو ڈاکو کرپٹ لوگ یا عدالتوں سے بھاگے ہوئے کسی شخص کی تقرری کریں گے تو کیسا میرٹ ہوگا، یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ مگر تقرری تو اس حکومت نے کرنی ہے، اور جس طریقے سے یہ ڈرامے کر رہے ہیں، پنڈی اس پر کیسے ریئیکٹ کرے گا، اور تقرری سے پہلے کرتا ہے وہ ریئیکشن میں آتا ہے یا تقرری کے بعد میں آتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ پنڈی کیسے آپ ان کو لے گا، یہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس معاملے کے اوپر جو یہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے؟ دو ٹوک موقف ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی آرمی چیف آ جائے، اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کی مرضی تقرری کی جائے، مگر وہ ایک تحریر دہراتے آ رہے ہیں 6-7 مہینے سے کہ وہ یہ کہ میرٹ کے اوپر ہو، تاکہ کیا کہتے ہیں جیسے پہلے یہ لوگ سیاسی مفاد کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور اپنے نام سلیکٹ کرتے رہے ہیں اور آرمی چیف کی تقرریاں کرتے رہے ہیں اور پھر ان کے گلے میں ہی پڑی ہیں، وہ نہ ہو۔ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے پاکستان نیشنل سیکیورٹی کا، بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس کی تقرری ایک کیا کہتے ہیں میرٹ سیٹ اپ سے ہونی چاہیے۔ اور میرٹ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ جو پنڈی کا میرٹ سیٹ اپ ہے، جو جی ایچ کیو کا اپنا میرٹ پروسیڈنگ سیٹ اپ ہے، اس کے حساب سے ہونی چاہیے، سیاسی لوگوں کے حساب سے تقرری نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جو میرٹ ہے اس کے حساب سے ہو، کرنی سیاسی لوگوں نہیں ہے، کرنی پرائم منسٹر نہیں ہے، مگر ان کی مرضی سے نہ ہو۔ جو ایک میرٹ چلتا آ رہا ہے، جس کی سینیرٹی لسٹ میں نام آتا ہے، اس کو حق ہے اور اس کو حق دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی مرضی چیف ہو آرمی کا، نہ تو میرا کوئی مطلب کہ آرمی چیف ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بندے پہ ہے کہ یہ اس کو لگایا جائے یا کوئی میں نام نامینیٹ کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ عمران خان صاحب نے ایک تو خطاب کے شروع میں ترکی میں جو ایک افسوسناک بم بلاسٹ ہوا ہے اور اٹیک ہوا ہے دہشت گردوں کا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قوم کی طرف سے اور میری طرف سے بہت افسوس ہے، اور میں ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو رجب طیب اردوغان ہیں وہ اس کی تحقیقات کروائیں گے، اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے، تو اللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں خطاب کے دوران ہی کرکٹ کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے عرصے کے بعد کرکٹ دیکھی ہے، اور جس قسم کی پاکستان کی اسپرٹ ہے، کھلاڑیوں کی بہت مطلب کہ قابل تعریف ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بالکل ڈیفائننگ مومنٹ تھا جس ٹائم شاہین افریدی کی انجری ہوئی۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ قدرتی عمل تھا، اس کی انجری ہوئی ہے، مگر میچ بدل سکتا تھا، چینج ہو سکتا تھا، لیکن مین پلیئر تھا ظاہر ہے، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ پاکستان فائنل تک گیا، بھرپور محنت کی، آخری گیند تک کھیلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بھی ہمیشہ آخری گیند کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے پاس ایک بیٹسمین ہے بابر اعظم، ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، اور یہ آگے آنے والے دنوں میں
تاریخ رقم کرے گا، بہت اچھا بیٹسمین ہے. اور باقی جو ہمارے فاسٹ بالر ہیں وہ پاکستان دنیا میں کہیں اور اس طرح کے فاسٹ بالر نہیں نظر آتے. یہ انہوں نے پھر لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے کہ یہ سلو کیوں ہے، اتنا آہستہ کیوں چل رہا ہے. انہوں نے کہا آہستہ ہی ہونا تھا، ظاہر ہے جیسے آپ نے سازش کی اور قاتلانہ حملہ کروایا اس کے بعد لانگ مارچ آہستہ ہی ہونا تھا. لیکن انہوں نے بات یہ بھی ساتھ کی کہ میرے دور میں 3-4 لانگ مارچ ہوئی جن پر ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی، اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ جمہوری ان کا حق ہے اور ان کو ہم نے حق دیا. اور انہوں نے لانگ مارچز کی جس میں چوتھی جو مارچ ہے وہ آدھے سے مڑ گئی تھی. تو یہ ساری عمران خان صاحب نے پھر تاریخ دہرائی کہ جمہوری حق ہے، اور ہمارے لانگ مارچ میں اور ان میں لانگ مارچ میں فرق یہ تھا کہ وہ اپنے NRO کے لیے نکلے ہوئے تھے اور ہم نکلے جمہوریت کے لیے، ہم نکلے ہیں کیا کہتے ہیں الیکشن کے لیے، ہم نکلے جو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اور پھر وہی عمران خان صاحب نے رجیم چینج آپریشن کی ساری کہانی دوبارہ بیان کی کہ یہ لوگ سہولت کار سارے مل کے انہوں نے حکومت گرائی، اور اگر یہ حکومت نہ گراتے تو آج پاکستان کی معیشت کا یہ برا حال نہ ہوتا ہے. پھر عمران خان صاحب نے بڑے دو ٹوک کہا کہ جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کا اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ غلطی سدھارنے کی کوشش کرتے، مگر سدھارنے کی بجائے وہ ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور مزید پاکستان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معیشت کے اس دانے پر کھڑا ہے کہ جہاں پہ کبھی بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لندن میں ایک مفرور بیٹھا ہوا ہے، سارا معاملہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے، اور الیکشن ہارنے کے ڈر سے وہ ملک کو بربادی کے دانے پر لے آیا ہے کہ میں الیکشن اگر کرواتا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے مجھے دی جا رہی، اور دوسرا عوام میرے سے متنفر ہو چکی ہے، تو میں نے الیکشن جیتنا کیسے ہے. یہ لوگ ہمیشہ کرپٹ ٹولے ہیں، یہ لوگ اسی سوچ سے رہتے ہیں، پاکستان کی یہ وفادار نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں پاکستان بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری کرپشن بچی رہے اور ہم بچے رہیں، یہ چیزیں ہیں. پھر بھی انہوں نے کہا کہ جس کی غلطی ہے وہ کوشش کرے کہ سدھارے اس غلطی کو، یہ غلط چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتا دوں کہ الیکشن کسی ٹائم بھی اناؤنس ہو سکتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب یہاں سے اپنے جو سہولت کار ہیں ان سے یہ ڈیل کر کے گئے ہیں کہ میں وہاں سے الیکشن کی تاریخ لے کر آؤں گا، اسی لیے وہاں پر وہ گئے ہوئے ہیں. ڈائریکٹ مصر سے لندن گئے، اور وہ اس بات پہ ہی مشاورت ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے کیا کہتے ہیں بڑے بہو صاحب جو ہیں وہ مان جائیں کہ الیکشن کروائیں، کیونکہ یہاں سے وہ ڈیل کر کے گئے ہیں کہ میں الیکشن کی ڈیٹ ضرور لے کے آؤں گا. اور جو ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جاتے جاتے میں الیکشن اناؤنس کروا کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ جو ملبہ پاکستان آرمی کے اوپر آیا ہے یا مطلب کہ جو اس کی ڈگنیٹی کے اوپر بات آئی ہے وہ کسی طریقے سے ڈاؤن ہو جائے. اور پاکستان میں اس ٹائم الیکشن بھی ضروری ہے، آرمی چیف بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے تمام جو معتبر ادارے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. مگر اس ٹائم تمام کی تمام نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ساری چیزوں کو کیسے لے رہا ہے، ہماری اعلیٰ عدالتیں کیا دیکھ رہی ہیں ان چیزوں کو، اور وہ کس طریقے سے ملک کو آگے لے جانا چاہتی ہیں، یا ملک کے جو اہم ترین فیصلے ہیں ان میں وہ کیسے اپنا رول ادا کریں گے. اب تک کے لیے اتنا، مزید چیزیں آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.